ذرا غور کیجئے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، ابھی نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا، مصمم ارادہ کیا، تو ارادہ کرنے پر فرشتہ ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ ارادہ کر لیا تو ارادہ کرنے پر اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور نیکی کا فرشتہ امیر ہے، اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ اس کا ماتحت ہے۔ اب یہی بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ والا فرشتہ لکھ نہیں سکتا، کیوں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے ابھی گناہ کیا تو نہیں نا، تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں لکھ سکتے؟ گناہ کا ارادہ کرے تو نہیں لکھ سکتا، نیکی کا ارادہ کرے تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ پھر ایک بندے نے گناہ کر لیا تو گناہ والا فرشتہ پوچھتا ہے اپنے افسر سے، میں لکھ لوں اس نے تو گناہ کر لیا؟ وہ کہتا ہے یار تمہیں جلدی کیا ہے، تھوڑا ویٹ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ شرمندہ محسوس کرے اور توبہ کر لے اور گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ آئے۔ 6 گھنٹے تک وہ انتظار کرواتا ہے۔ اگر بندہ گناہ کرنے کے 6 گھنٹے بعد تک بھی افسوس نہیں کرتا تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن جو ایک نیکی لکھتے نا فرشتہ، وہ کئی مرتبہ ایک نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ سو جاتا ہے تو نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب سوچئے کہ ہم تو سو رہے ہیں، لیکن نیکی والا فرشتہ ایک نیکی کے بدلے 10 گناہوں کو مٹاتا چلا جا رہا ہے۔ تو کئی مرتبہ کوئی گناہ بچتا ہی نہیں، مومن نے نیکیاں اتنی کی ہوتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اب بتائیے کتنا چھوٹا سا ذکر ہے، 100 مرتبہ یہ ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دل کی ندامت کو توبہ بنا دیا۔ ایک بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا، مگر غلطی کرنے کے بعد اپنے دل میں نادم ہوتا ہے، تو الندم توبۃ، وہ جو دل میں نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ سوری مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، یہ دل سے نادم ہونا ہی اس کی توبہ ہے، اس پر اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں نا بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے قبول ہونے کے لیے کوئی شرط متعین نہیں کی کہ یہ شرط پوری کرو گے تو توبہ قبول کریں گے۔ بندے نے توبہ کی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ پھر جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔